السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر محمد اوان۔ پچھلے ہفتے کی سب سے بڑی سٹوری باجپا گروپ کے حوالے سے آئی، اس کے اوپر پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی۔ دنیا بھر کے جو بڑے اخبارات ہیں انہوں نے اس سٹوری کا فالو اپ سٹوریز دیں۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ جو اس کے اہم پوائنٹ ہیں، باجوہ صاحب کا موقف کیا ہے، احمد نورانی صاحب کا موقف کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک انڈین میجر گورو، جسے شاید شناختی کارڈ پہ گھر میں کھانا ملتا ہو، اس کو ہم نے اتنی اہمیت دی کہ اس کو جو ولاگ تھا اس کے ساتھ ہم نے اسے جوڑا۔ میں بڑے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 90% لوگ جو اس ڈیبیٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اس پہ تنقید یا اس کی تائید کر رہے ہیں، انہوں نے نہ وہ میجر کی جو سٹوری تھی، ولاگ تھا، وہ دیکھا ہوگا، اور نہ ہی احمد نورانی صاحب کی جو سٹوری ہے وہ پڑھی ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بحیثیت صحافی یا پاکستانی شہری مجھے اس چیز پہ اعتراض ضرور ہوتا ہے، پیچھے بھی رہا۔ اس وقت بھی لوگ ہمیں پارٹیوں کے ساتھ نتی کرنا شروع کر دیتے، جب قاضی فائز عیسیٰ کا آیا یا سیاسی پارٹیز کا آیا، کہ خاندان کیا کر رہا ہے، خاندان کا بزنس کس طرح سے اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے۔ ایک شخص اگر کسی خاص عہدے پہ ہے تو اس کے ساتھ اسے نہیں جوڑنا چاہیے۔ لیکن یہاں بھی ہمارا موقف بالکل وہی ہے کہ اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک پرومیننٹ عہدے پہ تھے تو ان کے بچے جو کہ اب بالغ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا بزنس کیسے اوپر گیا یا ان کے خاندان والے کیسے اوپر گئے، یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جو نورانی صاحب ہیں ان کی سٹوری میں فرق یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ باجوہ صاحب سے متعلق ہے، ان کی بیوی اس میں شامل ہیں، وہ شراکت دار ہیں ان کمپنیز میں، اور اس حوالے سے وہ ڈائریکٹ ان کا جو فوکس ہے وہ باجوہ صاحب پہ ہے۔ اگرچہ ان کے بچے جو بالغ ہیں 30-32 سال کے، ان کا بھی اس میں ذکر ہے، لیکن اس سے بڑی سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے باجوہ صاحب اپنی ملازمت میں ترقی کرتے گئے، عہدوں پہ ترقی کرتے گئے، ویسے ویسے کاروبار پنپتا گیا۔ نورانی صاحب نے بیسیکلی اس چیز کے اوپر فوکس کیا اور اس کے حوالے سے فیکٹس اینڈ فگر دیے ہیں۔ بہرحال باجوہ صاحب نے اس سٹوری کے 15 منٹ بعد یہ ایک ٹویٹ کیا اور اس میں بتایا کہ یہ الزامات ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر اتنے بڑے پرسنالٹی جن کا قد کاٹ بہت بڑا ہے، کیونکہ ISPR میں کام کرتے ہوئے یا اس سے پہلے کام کرتے ہوئے باجوہ صاحب کی جو خدمات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے اوپر اتنی بڑے لیول پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور یہ کوئی چند کروڑ یا چند لاکھ کی بات نہیں، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کا ہے، اور اس کو جوڑا گیا ہے آپ کی جاب اور آپ کے اثر و رسوخ کے ساتھ، تو پھر اس کے اوپر پراپر پلیٹ فارم جو ہیں ان کے اوپر باجوہ صاحب کو اپنا موقف رکھنا چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ میں پھر سے بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ بڑا واضح موقف رہا ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی ہو، عدلیہ ہو یا کوئی اور بندہ ہو، کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو الزام لگانے والے کے اوپر بار ثبوت ہونا چاہیے، اسے ثابت کرنا چاہیے کہ جو اس کے الزامات ہیں وہ درست ہیں، نہ کہ جس کے اوپر الزام لگے اس پہ بار ثبوت ہو کہ وہ ثابت کرے کہ جی یہ الزامات جھوٹے ہیں۔ تو آج بھی ہمارا موقف جب باجوہ صاحب کے اوپر یہ بات آئی تب بھی یہی ہے کہ بار ثبوت جو ہے وہ الزام لگانے والے پہ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ کیسے ہوگا؟ آپ کی جو پراپر پلیٹ فارم ہے ان کے اوپر جا کے بتائیں کہ یہ میرے اوپر الزامات غلط ہیں، جو الزام لگانے والا ہے وہ ثابت کرے۔ احمد نورانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہیں، اور انہوں نے اپنی سٹوری میں صرف انہی پوائنٹ کو حصہ بنایا ہے اپنی سٹوری کا جن کے ان کے پاس ڈاکومنٹڈ پروف ہیں، اور پروف بھی ایسے جسے عدلیہ یا کوئی ادارہ کنسیڈر کرے گا۔ اس کے علاوہ ان کی معلومات اس سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے ڈاکومنٹڈ پروف نہیں ہیں، تو وہ انہوں نے نہیں دیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
احمد نورانی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پاکستان سے باہر جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، بزنسز ہیں، فرنچائزز ہیں، کمپنیز ہیں، ان کی ڈیٹیل، مکمل ڈیٹیل ان کے پاس موجود ہے۔ جو پاکستان میں ہیں جیسے بیوریج ہوگی یا مائننگ کی کمپنیز جو انہوں نے اپنی رپورٹ میں بتائے، اس طرح سے ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ پاکستان سے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ تو باجوہ صاحب اگر ایک عام شہری کے طور پہ بھی اگر ہم سوچیں تو اتنا بڑے جب الزامات بقول باجوہ صاحب کے ان پہ لگتے ہیں اور نورانی صاحب کے بقول یہ حقائق ہیں، تو جب اتنے بڑی سٹوری ہے تو آپ ایک پراپر پلیٹ فارم کے اوپر جا کے ثبوت، جنہیں عام زبان میں آپ رسیدیں کہتے ہیں، وہ متعلقہ صحافی کے منہ پہ ماریں کہ یہ آپ کے جھوٹے الزامات ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو جب کسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ جائیں گے تو ظاہری بات ہے نورانی صاحب بھی مجبور ہوں گے کہ وہ اپنی سٹوری کے اگر وہ حقائق ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور اگر وہ حقائق نہیں ہیں اور انہوں نے الزام تراشی کی ہے تو پھر اس کا ازالہ کریں۔ صحافی جو ہوتا ہے اس کا تو کام ہے کہ وہ حقائق ڈھونڈے اور لوگوں کے سامنے رکھے۔ اب جنرل صاحب جو ہیں، اب چونکہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ایک سیاسی فگر بھی ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے اثاثہ جات ڈکلیئر کی، اگرچہ اس میں بھی بہت زیادہ مسئلہ تھا، لیکن وہ دب گیا۔ پاکستان میں چونکہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہمارا اپنا اپنا سچ ہے، ایک سچ وہ ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں اور ایک سچ وہ ہے جو سچ ہوتا ہے، لیکن ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، ہم صرف وہی سچ سمجھتے ہیں جو ہمیں اچھا لگے گا، جو ہم نے سننا ہے۔ اب کوئی بھی شخص ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ صحافی ہو، وہ جج ہو، جو بھی ہو، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اپنی صفائی دے، اور اگر وہ درست ثابت ہوتا ہے تو الزام لگانے والے کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، اور اگر وہ سچا ثابت نہیں ہوتا اور جنہیں وہ الزام کہہ رہا ہے وہ درست ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مقدس گائے والا سسٹم جو ہے پاکستان میں وہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دھمکیاں اور لوگوں کو باہر ہی رکھنے اور مار دینے کا ہے، اگرچہ کسی پرومیننٹ شخصیت کی طرف سے ایسا معاملہ نہیں آیا، لیکن جو جذباتی لوگ ہیں یا ٹرولز ہیں پیڈ، وہ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک بھی لوگوں نے کہا ہے کہ پچھلی بار آپ بچ گئے تھے جب پچھلی بار نورانی صاحب پہ حملہ ہوا تھا، تو اس بار آپ کے بچوں سمیت آپ کو مارا جائے گا۔ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اٹھا لیا جائے گا یا مار دیا جائے گا یا زبان بند کر دینا، یہ بالکل بھی حل نہیں ہے۔ آپ 1 2 10 20 جتنی بھی زبانیں بند کریں گے، کل لوگ پھر سے بولیں گے، لوگوں کو جتنا دیوار کے ساتھ لگائیں گے وہ اتنی تیزی سے واپس آئیں گے۔ اس کا حل جو ہے وہ ایک پراپر جو ابھی ہم نے ڈسکس کر دیا وہی ہے، اور بجائے اس کے کہ مزید نفرتیں پھیلانے اور ان چیزوں سے دونوں اطراف سے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نورانی صاحب کی بات کی تائید کرتے ہیں اور وہ دوسروں کے اوپر کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا انہوں نے، دونوں غلط ہے۔ جہاں تک اداروں کی بات ہے، ادارے جو ہیں وہ کسی ایک شخص کے مرہون منت نہیں ہوتے۔ جب ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تب بھی ہم نے یہی کہا، لوگوں سے ادارے نہیں ہوتے، اداروں سے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بڑی ہماری خامی ہے اور ہمارا المیہ ہے کہ ہم جب بھی کسی شخص پہ بات ہوتی ہے ہم پورے ادارے کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ جب کسی شخص پہ بات ہوتی ہے تو ہم اس کو پورے ادارے سے جوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کسی ایک شخص کی اگر کوئی غلطی ہے مبینہ طور پہ تو اس کی وجہ سے وہ ادارہ قصوروار نہیں ہے، اور اگر کسی شخص کے اوپر کوئی معاملہ اٹھایا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ادارے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ جو ہمارے سلامتی، وطن کی سلامتی کے ادارے ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اور سوائے ان چند لوگوں کے جو سیاسی دخل اندازی کرتے ہیں اور اپنے دائرے سے باہر نکلتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے ہمارا سر کا تاج ہیں، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں، بارڈر پہ، ملک کے اندر، ملک کے باہر بھی بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جو منظر عام پہ آتی ہیں، تو ہم ان کو
खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं। बहरहाल ये मामला होना चाहिए। और साथ मैं ये बताता चलूँ कि एक मीडिया चैनल ने, नाम ले देता हूँ, ARY ने ये स्टोरी चलाई कि अहमद नूरानी की तस्वीरें लगा के कि ये इसने माफ़ी मांग ली और ये गद्दार है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे। तो ये हालात हैं इस मुल्क के। एक साफ़ी के बारे में दूसरी जो साफ़ी ग्रुप है वो ये बातें कर रहा है, हालांकि बेहतर हल है। आप वैसे आपके जज्बात जो मर्जी हों, ज़ाहिर बात है अपने इदारों के साथ हमारी जज्बाती एक लगन होती है, लेकिन हकायक के ऊपर जब आप इसे परखेंगे तो बड़ा आसान सा आपको जवाब मिलेगा। वो ये है कि प्रॉपर प्लेटफार्म के ऊपर इन इल्ज़ामात को गलत साबित किया जाए। आसान सी बात है, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के फतवे लगे और सर्टिफिकेट बांटे जाएं, उन्हें मारने की धमकियां दी जाएं। ये मामला जब तक हल नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ज़ुबान बंदी करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। और एंड में फिर से मैं बताता चलूँ कि आप स्टोरी पढ़िएगा। वो जो मेजर साहब हैं इंडियन, उनका व्लॉग भी देखिएगा। उनको इतनी अहमियत ना दें, ना उसका इतना कोई कद काट है, ना उसकी कोई स्टोरी में इतनी जान है। वो हमारे ही पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें चली, उसी को उसने देख दूख के कहानी बना दी और अपने YouTube के ऊपर उसने वो चढ़ा दी। आप पाकिस्तानी पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो आपके अपने मुल्क के लोग हैं उनके ऊपर बहस करें, आप तनकीद कर सकते हैं, तायीद कर सकते हैं, फैक्चुअल बेस, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करते जाएं और दूसरे के व्यू पॉइंट को हमेशा अहमियत दें। वो उससे आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन बोलने का हक सबको है। और अहमद नूरानी साहब के मुताबिक उन्होंने बड़े फैक्चुअल बेस ये रिपोर्ट जनरेट की है और इसका ताल्लुक कोई ख़ानदान से नहीं है। उसका हवाला ज़रूर इसमें है, लेकिन टोटली जो फोकस है वो बाजवा साहब पे है। बाजवा साहब जो है बड़ी कद्दावर शख्सियत है, उनको भी चाहिए कि उनके ऊपर जो ये इल्ज़ामात आए हैं, क्योंकि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और एक हमारे इदारे से भी वो मुंसलिक रहे हैं, अगरचे अब उसका वो हिस्सा नहीं है, वो एक सियासी फिगर है। उसके बावजूद आप जो है वो इन इल्ज़ामात पे करें ताकि ये जो बहस मुबाहिसा है ये ख़त्म हो। इसके साथ साथ CPAC के साथ भी इसे जोड़ा जा रहा है। तो CPAC बिल्कुल एक अलग है, वो भी किसी शख्स के ऊपर नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब थे वो भी यही समझते होंगे कि मैं होऊंगा तो ये चलेगा। इमरान खान साहब आए तो उन्होंने भी यही समझा, और जो उधर काम करने वाले थे, जब एहसन इकबाल साहब उसको देख रहे थे तो वो भी यही सोचते होंगे, और बाजवा साहब है तो वो भी यही सोचते होंगे। चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ हमारा दर्द सर नहीं है, ये चाइना का भी है। ये जो छोटी मोटी कंस्पायरेसीज अगर हो भी तो वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये भी आप ज़हन में रखिए। और जब हुकूमत नई आई थी उस वक्त कुछ तेज़ी उस तरह से नहीं थी प्रोजेक्ट्स में, फिर हुकूमत जब संभल गई उस वक्त इसमें तेज़ी आ गई। वो बाजवा साहब के आने से भी हो सकती है, लेकिन ये उसके साथ नत्थी करना ये ज़रूरी नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद जब डिटेल आएंगी आपको बताएंगे। बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि आप बजाय डिबेट के और लोगों को सर्टिफिकेट ना बांटें, इस दोनों स्टोरीज को प्रॉपर पढ़ें और उसका जो जेन्युइन हल है, हमारे तजियाती तौर पे हम बता रहे हैं, बाकी बाजवा साहब क्या करते हैं या नूरानी साहब क्या करते हैं वो कद्दावर शख्सियात खुद से सोच सकती हैं। हम अपनी मालूमात की बुनियाद पे ये मशवरा दे रहे हैं। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में जल्द